شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہ صلی علی، کہتا ہے کہ مولا وہ خراسان سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے، مولا کا خادم ہوتا ہے، کہا کہ وہ میرے باغ ہیں، میری چیزیں ہیں، میری جائیداد ہے، میں یہ تمہیں دیتا ہوں، اور تم یہ جو مولا کی نوکری کرتے ہو، خادم ہو، یہ مجھے دے دو۔ تو مولا، میں نے سوچا کہ نقصان نہیں ہے، تو امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ جب جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب رہے گا۔ تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کتنا میں اپنی زندگی کے وقت کو اپنے امام کے لیے گزارتا ہوں؟ جانے محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے آخر کی طرف ہے، بہرحال مغرب سے کچھ دیر پہلے ختم بھی کرنا ہے، نوا خوانی بھی ہے۔ جانے محترم، بہرحال جتنا بولیں، جتنا ذکر فضائل اور مصائب کیے جائیں وہ کم ہے، لیکن کسی کی موت پر جمع ہونا اور یاد کرنا، پہلی چیز آپ کو اپنی موت یاد کرنا ہے۔ آج آپ کسی کے چہلوں پر آئے ہیں، کل آپ کا بھی چہلم ہونا ہے۔ آج تو لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو لوگ آ گئے، ذکر ہو گیا، قرآن خوانی، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے ایک بہت اچھے عزیز دوست عالم دین مولانا ذکی باقری صاحب کے داماد بھی تھے، میرے بہت اچھے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، کئی سالوں سے کینیڈا میں تبلیغ میں مشغول تھے، انگلش میں مجالس پڑھتے تھے۔ ان کی موت نے ایک ایسا جھٹکا دیا ہم دوستوں کو، کیونکہ بہرحال ساتھ پڑھے ہوئے تھے، حوضے کی زندگی ساتھ گزاری ہوئی تھی، اور بہرحال عرصہ تبلیغ کے اندر بھی ایسی شخصیت، ایک ایسا جھٹکا جان محترم کہ یعنی میرے جیسا آدمی کی جو ہر وقت موت کے بارے میں مجلس پڑھتا ہے خاموش کر گیا۔ یعنی ایسی موت، یعنی اس مصروف اور سردی اور اس ملک میں بھی جنازے میں 5000 لوگ تھے، بچے، کیوں؟ زندگی ایسی گزاری تھی۔ میں نے لوگوں کو اشک بار دیکھا، بچوں کو، انگریزوں، مطلب وہ ظاہر ہے وہیں کی پلے بڑے تھے، وہیں کی تربیت تھی۔ خود ذکی باقری صاحب کا میسج آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بیچارے خود روتے ہوئے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی تربیت یہاں معاشرے کے لیے کی تھی، میرا سرمایہ تھا، لیکن چلا گیا۔ اذان محترم حقیقت ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان آپ کو اس مکتب کے ساتھ چھوڑ کر، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اہل بیت، ہمارا کوئی در نہیں ہے سوائے اہل بیت۔ ہم کس در میں جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے جو قیامت میں ہمیں شفاعت ملے؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چند آنسو ہیں ہماری آنکھوں کے، کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اتنے عرصے حوضے کی زندگی گزار کے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے، میں یہی کہوں گا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اگر ہے تو یہی ہے جان موت۔ تو انسان اپنے اعمال پر تکبر غرور نہ کرے، انسان خوش یہ رہے کہ اس کو یہ در ملا ہوا، اور بس اسی در سے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف جان محترم بڑھے۔